موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور ہم لوگ اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اس دن کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں کچھ تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کے سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کا نزول دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس میں روح کا تدریجی طور پر نکلنا شامل ہے۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے اور روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی یا ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے، کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا، اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ اور یہ تیسرا مرحلہ یعنی کہ ترقی کا مرحلہ قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 26 سے 29 تک۔ ترجمہ: ہرگز نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ترقی حلق کے نیچے کی 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولنس بلاتے ہیں یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن وہ ابھی بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر روح نکلنے کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ حلقوم کا ہے، اور یہ مرحلہ موت کا بالکل آخری مرحلہ ہے، جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ کاف میں یوں آیا ہے: ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات سورہ واقعہ میں آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک کی گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے، اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے: اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ دوستوں، اس کے بعد 5واں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30 میں اس کا ذکر ہے۔ چھٹا اور آخری مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے: اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اللہ فرماتا ہے: ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے جو کہ قیامت کے دن تک۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 سے 100 میں اس کا ذکر ہے۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سورہ کاف آیت نمبر 19۔ یہاں تک مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
جبکہ گناہگار کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے موت کے دن کو اور موت کے وقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں اور اس دن کو اطمینان حاصل کر سکیں، اس دن کو عذاب الہی سے بچ سکیں اور ان تکلیفوں سے بچ سکیں جن کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آپ کو موت کے مراحل کی سمجھ آئی ہے، تو خدا اپنی موت کو یاد کریں اور اپنے اعمال کو صحیح کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری خاتمہ دین اسلام پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔